یہ دشمنوں کی سازش شک چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، جو ہمارے یہاں امامت کے بارے میں کسی کے دل میں شک نہیں، قیامت کے بارے میں ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، عذاب خدا کی وجہ سے، قیامت کے عذاب کی وجہ سے لوگ قیامت کے بارے میں شک میں، اور عذاب قیامت کی سب سے سخت ترین حدیث ہمارے پاس شہزادی کے ذریعے سے آئی، لیکن فی الحال نہیں، اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، فی الحال تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں قیامت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں اتنا یقین نہیں، صرف اتنا یقین ہے کہ شرابیں پیو، گناہ کرو، دوسروں کا حق مارو، والدین کو اٹھا کے باہر پھینک دو، شوہر کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا حق ادا نہ کرو، بے حجاب باہر نکلو، مکس گیدرنگ کے اندر جاؤ، گانے بجانے میں حصہ لو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ اتنا تو ہے قیامت کا عقیدہ اور کچھ نہیں، لیکن عمل کی کئی چیزوں میں شک ہے، جو نہیں بھی ہے تو شک پیدا ہو رہا ہے۔ آپ خمس دیتے ہیں، آپ کو کاروبار میں گھاٹا ہوا، شک پیدا ہو گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز 2 رکعت پڑھے، اتنی برکت ہوگی، کوئی برکت نہیں ملی، شک پیدا ہو گیا۔ دعا سب سے بڑی دعا، تو اب دعا کے حوالے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت اہم۔ 9 ربیع الاول کٹے ہوئے سر آئے، چوتھے امام کی خدمت میں آئے، جیسے ہی یہ سر پہنچے، پورا واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو سنتے ہیں، آپ کا ٹائم مجھے نہیں لینا ہے، صرف یہ کہنا کہ جیسے ہی یہ سر امام کے سامنے رکھے گئے، ابن زیاد ایک سے ایک ایسا کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہو بھیجتے بھی ہیں، لیکن ابن زیاد، خولی، عمر سعد، شمر، حرملہ، یہ سر آئے، امام کے سامنے سر رکھے گا، مجمع ہے، تنہائی میں نہیں ہے، اوپننگ یعنی اوپن گیدرنگ ہے، امام نے سر دیکھے فوراً سجدے میں چلے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھے امام کا طریقہ ہے کہ کوئی نعمت ملے تو سجدہ، کوئی مصیبت دور ہو تو سجدہ، صبح کا وقت ہو تو سجدہ، اتنے سجدے کہ سجاد سجدے میں گئے وہ بھی ٹھیک۔ سجدے میں جا کے امام نے ایک جملہ کہا، یہ نیا جملہ تھا کہ الحمدللہ، خدا بندے تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح سے قبول کیا۔ یہ سجدے میں امام کہہ رہے سبحان رب الاعلی و بحمدہ ہی نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو اصل جملہ تھا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب جو قریبی بیٹھے ہوئے صحابی تھے چونکے کا، مولا یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا؟ کہا اس وقت ہم لوگ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ صبح کا وقت ہے، ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ ہو رہا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا، تب یہ سر آئے۔ امام نے کہا جب میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا، اس وقت وہ بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا اب یہاں جو یہ کٹے ہوئے سر آئے ناشتے کے وقت، وہ تو امام کی طرف سے پہلے سے یہ تیاری نہیں تھی، اور مختار کا آدمی آیا اسی وقت پہنچا۔ ابن زیاد نے جو آقا حسین کا کٹا سر منگوایا باقاعدہ پورا ایک اسکیجول بنا کے، بھائی وہاں تو جو اس کی فوج آئی نا، تو جو اس نے ٹائم دیا تھا اس وقت آئی کہ اس وقت میں دربار میں داخل ہونا ہے۔ اور مسائل میں آپ سنتے ہیں نا کہ عمر سعد کو جلدی تھی دربار میں آنے کی، ابن زیاد نے کہا رک جاؤ، جلدی مت آؤ، اتنے بجے آنا، اگرچہ اتنے بجے کی جو اس نے تفصیل بتائی ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کہا رک جاؤ، اتنے بجے آنا۔ اتنی دیر کیوں رکے رہو؟ اس لیے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ انکمپلیٹ ہے، پہلے یہ مکمل ہوگی پھر وہ آئیں گے۔ اور دوسرا میرا دل خوش نہیں ہوگا کہ اگر یہ سیلانیاں ایک بار بازار سے گزر گئی، اتنی دیر روکو کہ ایک ایک کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دیکھ لے، ذرا دیکھ۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے آدمی مر جائے، زمین پھٹے اور آدمی سما جائے۔ پھر جو ٹائم دیا اس میں یہ آیا، جان بوجھ کر اس نے اس ٹائم پر ناشتے کی چیزیں منگوائی اور ناشتہ کر رہا ہے۔ جب یہ کٹے ہوئے سر آئے، اب دربار سجا ہے، دربار سجایا اسی لیے گیا ہے کہ کٹے سر آ رہے ہیں، ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے، عین اس وقت ناشتے کی چیز منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ توحید۔ یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میری نگاہ میں یہ کٹے ہوئے سر نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہی ہوا، پورا دربار سجا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا عمر سعد کیا لائے؟ یہ سر ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ لیکن کتنا توہین آمیز جملہ ہے، جس کو میں نے بہت ہلکا کیا تاکہ میری زبان سے جسارت و گستاخی نہ ہو۔ ایک طرف مولا سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ جس طرح سے اس نے اس وقت ناشتے کے عالم میں میرے بابے کے سر کو دیکھ، اس کا کٹا سر بھی میرے سامنے آیا اور ایسے وقت میں آیا کہ میں اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں۔
شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اس طرح سے میری دعا قبول کی، یعنی لفظ بلفظ اسی وقت یہ کٹے ہوئے سر آئے. وہاں پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ابن زیاد کی پلاننگ تھی.